اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز قرآن و سنہ لارنس روڈ ایک عرصے سے دین کی ترویج قرآن مجید کی نشر و اشاعت کے اندر مشغول اور مصروف ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے خدمات کو انجام دیا۔ ماضی میں قاری ابراہیم صاحب، ان کے بعد ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب، اور اب قاری طلحہ بشیر صاحب اور قاری سلمان سلیم صاحب آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں۔ اسی مرکز میں پہلے سال ابھی مسجد نہیں بنی تھی تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر قرآن مجید کو سنایا بھی تھا اور خلاصہ قرآن بھی بیان کیا تھا۔ ان کے بعد حضرت حافظ عبداللہ شہوپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حافظ عبدالغفار اوان صاحب حافظہ اللہ، اور ان کے بعد مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے خلاصے کو، اس کے معنی اور مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو ہمیشہ دین اسلام کی ترویج کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ حضرات گرامی قدر، در حقیقت اس زمین کے اوپر ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم زمین کے اوپر کس انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں اس امتحان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر کے اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کرنا ہے، اور اسی کے لیے یہاں پر تگ و دو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید در حقیقت فلاح کی کتاب ہے، کامیابی کی کتاب ہے، سعادت کی کتاب ہے، بلند بختی والی کتاب ہے۔ جو بندہ بھی اس کتاب کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کو تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے حقوق ہمارے اوپر متعدد ہیں۔ ہمیں اس کے اوپر ایمان بھی لانا چاہیے، اس کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اس کے مفاہیم کو بھی سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اس کا بلغ بھی کرنا چاہیے، اور اس کے قیام کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن یہ تمام کے تمام کام تب مکمل ہوں گے جب تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عرصہ دراز سے یہاں پہ ہر سال پڑھی گئی منزل کے خلاصے کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان اہم نکات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں اپنے بندوں کے فائدے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید موٹی تختی کے اوپر، موٹی لکھائی کے اندر 540-50 صفحوں کی کتاب ہے۔ اگر اس کو 16 پوائنٹ کے اوپر لکھا جائے تو 300 صفحوں کی یہ کتاب بنے گی۔ زیادہ موٹی کتاب اللہ نے نازل نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جس کے اوپر گریسپ کرنا، جس کو سمجھنا، جس کے مفہوم کو جذب کرنا انسانوں کے لیے ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کئی ہزار صفحات کی کتاب بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصر اور مدلل کتاب کو نازل کیا جس کے اندر زندگی گزارنے کا تمام نظام موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور معاملات بھی ہیں۔ جب تک بندے کے عقائد، عبادات اور معاملات دین کے تابع نہیں ہوں گے، وہ بندہ پرفیکٹ مومن نہیں بن سکتا۔ فاسق رہے گا، فاجر رہے گا، گناہگار رہے گا۔ پرفیکٹ مومن بننے کے لیے عقیدہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، عبادات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور معاملات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل کیا تو اس کی صورتوں کے اندر جو آیات موجود ہیں ان کی ترتیب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی۔ کوئی ایک آیت بھی صورتوں کے اندر ایسی موجود نہیں جس کی ترتیب بعد میں لگی ہو۔ تاہم جو مصاحف تھے آپ کی حیات مبارکہ کے اندر، ان میں صورتوں کی ترتیب فرق تھی۔ ان میں سے ایک مصحف یہ بھی تھا جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں۔ یہ مصحف سیدہ حفصہ کے پاس موجود تھا اور انہوں نے اس کی تلاوت بھی کی تھی۔ بعد میں یہ مصحف جو تھا اس کو پھیلا دیا گیا، پوری دنیا کے اندر اسی کو اللہ کے فضل و کرم سے دوام حاصل ہوا۔ صورتیں تمام مصاحف میں 114 ہی تھیں،
آیات کی ترتیب بھی یہی تھی، لیکن سورتوں کی ترتیب آگے پیچھے اس اعتبار سے فرق تھی۔ لیکن یہ مصحف جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس کی تلاوت کی تھی۔ اس مصحف کا جو آغاز ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کا انداز دعائیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق کے اسلوب میں نازل کیا۔ باقی سارے قرآن مجید کا اسلوب جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کہہ کے اپنے آپ کو مخاطب کہتے ہیں، یا واحد غائب کے سیغے کے ساتھ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، ہوا کے ساتھ۔ یہ اسلوب ہوتا ہے کلام کرنے کا۔ متکلم کے انداز میں یا تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یا ہوا کے ساتھ یعنی واحد غائب کے سیغے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زبان میں دعائیہ انداز میں نازل کیا ہے۔ اس کے اندر انسان گفتگو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس سے اپنے لیے ہدایت کو طلب کرتا ہے، اس سے اپنے لیے کامیابی کو طلب کرتا ہے۔ یہ سورت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی خصوصیات کو رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ایسی جامع سورت ہے جس نے پورے قرآن مجید کے جملہ مضامین کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یا تو صفات باری تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، یا قرآن مجید کے اندر عبادات کے اسلوب اور انداز کا ذکر ہے، یا قرآن مجید کے اندر ان دعاؤں کا ذکر ہے جو انسان کو کامیابی کے راستے پہ چلا سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن مجید کے اندر انعام یافتہ گروہوں کا بھی ذکر کیا اور ان گروہوں کا بھی ذکر کیا جو ناکام اور نامراد ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مفاہیم اور اس کے معنی سے قبل اس کے فضائل اور اس کے ایک دو مسائل کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کے فضائل کے اندر یہ بات شامل ہے کہ یہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے افضل ترین سورت ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے روحانی جسمانی تمام عوارض کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس کا مسئلہ اہم ترین یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے بغیر انسان کی کوئی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ کو اپنی نماز کے اندر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے کہ تکرار کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایسی باتیں موجود ہیں جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جن کا پکڑنا انسان کے لیے انتہائی لازم ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، جو کہ قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے ساتھ اس سورت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یا اس جگہ بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح باقی سورتوں کے اندر موجود ہے، لیکن بعض لوگ اس کو باقاعدہ طور پہ، بعض علماء اس کو باقاعدہ طور پہ سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا کسی بھی کام کا یہ مسلمانوں کا اسلوب ہے، مسلمانوں کا طرز عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسلمانوں کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام کسی چیز پہ لیا جاتا ہے تو اس چیز کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل، اس کی رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر اللہ کی حمد کا ذکر کیا گیا کہ جملہ تعریفیں، تمام اچھی ترین تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور جہاں وہ رحمت فرمانے والا ہے، جہاں وہ فضل فرمانے والا ہے، جہاں وہ کرم فرمانے والا ہے، وہیں پر اس نے جزا کے دن کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ جزا کا دن کیوں ضروری تھا؟ جزا کا دن اس لیے ضروری تھا کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ اپنی نیک عمل کا پورا صلہ حاصل نہیں کر پاتے، تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، مخالفتوں کا نشانہ بنتے ہیں، اذیتوں کا نشانہ بنتے ہیں، اور بہت سے مجرم لوگ جو ہیں وہ صحیح طور پہ گرفت اور شکنجے میں نہیں آتے، ظلم کرنے کے باوجود بچ نکلتے ہیں اور استحصال کرنے کے باوجود بچ نکلتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے باوجود بچ نکلتے ہیں۔ اللہ نے ایک دن مقرر کیا جو جزا کا دن ہے، اس دن نیکوکاروں کو ان کے اعمال کا پورا صلہ مل جائے گا، اور بدعملی کرنے والوں کو ان کی بدعملی کا پورا صلہ دے دیا جائے گا۔ اب یہ تین صفات اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے کے بعد اس بات کا اظہار کیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
جب اس بات کا، اس عقیدے کا اظہار کر لیا گیا کہ جملہ استعانت بھی اللہ تعالیٰ کی، جملہ عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز کو طلب کیا گیا جو طلب دنیا کی ہر چیز سے اونچی ہے، ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ مال ہو، ہدایت نہ ہو انسان ناکام ہے، عہدہ ہو، ہدایت نہ ہو انسان ناکام ہے، شہرت ہو، ہدایت نہ ہو انسان ناکام ہے، بیوی بچے ہوں، ہدایت نہ ہو انسان ناکام ہے، اس کے مد مقابل غربت ہو لیکن ہدایت ہو انسان کامیاب ہے، بیوی بچے نہ ہوں، ہدایت ہو انسان کامیاب ہے، گمنام ہو لیکن ہدایت ہو انسان کامیاب ہے، بیمار ہو لیکن ہدایت ہو انسان کامیاب اور کامران ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی طلب جو کسی بھی انسان میں موجود ہونی چاہیے وہ ہدایت کی ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، اور سیدھے راستے کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا ذکر کیا، یہ کن لوگوں کا راستہ ہے اور کن لوگوں کا اس راستے سے کوئی تعلق نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ اللہ کا انعام ہوا، جو چار گروہ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء اور صلحاء ہیں جن کے اوپر اللہ کا فضل، اس کا انعام ہوا۔ اور یہ کن لوگوں کا راستہ نہیں ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور نہ ہی یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے لوگ، اور ایک وہ لوگ جو گمراہ تو ہیں لیکن دنیا میں وقتی طور پہ اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ عام مفسرین کے مطابق اس سے مراد مغضوب گروہ سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وہ تمام کے تمام گروہ جن کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، جن میں قوم لوط بھی شامل ہے، قوم سدوم بھی شامل ہے، قوم مدین بھی شامل ہے، قوم عاد بھی شامل ہے، قوم سمود بھی شامل ہے، قوم فرعون بھی شامل ہے، وہ ساری کی ساری اقوام مغضوب گروہوں میں شامل ہیں۔ اور وللضالین، اور وہ تمام لوگ جو دین حق سے انحراف کرنے والے ہیں، یہ ان کا راستہ نہیں۔ وللضالین کے بعد عام طور پہ آمین کہا جاتا ہے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ جب نماز میں بھی اس کو کہا جاتا ہے وللضالین کے بعد آمین، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کی آمین اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے کتب احادیث کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ مذکور ہے کہ کسی قوم کے پاس سے صحابہ کا گزر ہوا، تو اس قوم کے سردار کو کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا، تو اس موقع پہ صحابی رسول نے اس کو جب دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو اس زہر کی ساری تکلیف جو تھی وہ رفع ہو گئی۔ اس موقع پہ اس نے ان کو جیسا گفٹ کے طور پہ بکریاں گفٹ کی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ سورہ فاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بلکہ قرآن مجید جو بحثیت مجموعی اللہ نے اس میں یہ اثر رکھا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی اور رحمت بھی۔ اور حضرات گرامی قدر، کئی لوگ کہتے ہیں کہ دم میں اثر ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنی پوری زندگی میں خود مشاہدہ کیا، اللہ کے فضل و کرم جب بھی دم کیا جاتا ہے بیماریوں کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دم کی برکت سے، اس دم کے اثرات سے روحانی عارضوں کو بھی دور فرماتے ہیں، جسمانی عوارض کو بھی دور فرماتے ہیں۔ اور جو توسق بالقرآن کو اختیار کرتا ہے، مسلسل پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ نے اعلان فرما دیا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے اور شفا کو بھی رکھا ہے۔ تو جناب آپ جو ہے آپ کو ہدایت کو بھی حاصل کرنا چاہیے، اس سے رہنمائی کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور شفا کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کئی مرتبہ ان باتوں کا مشاہدہ نہ صرف کیا بلکہ کتب کے اندر بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں طب نبوی شریف کے اندر کہ میں مکہ کے سفر پر تھا تو بیمار ہو گیا، اس موقع پر آپ کے پاس کوئی سامان طب موجود نہیں تھا، تو آپ نے آب زمزم کے اوپر جو تھا سورہ فاتحہ کو جب پڑھ کے پیا تو اس کی تاثیر بہت ہی عجیب تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر علاج کروانا مسنون ہے، وہیں پر توکل کی بدولت، ذکر الہی کی بدولت، دعا کی بدولت اور تلاوت قرآن مجید کی بدولت اللہ بہت سے مریضوں کو بغیر علاج کے بھی شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اس میں مضامین کمال کے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روحانی اثرات بھی باکمال رکھے ہیں۔ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔
ایک دن کے وقت اگر اس کو پڑھا جائے 3 دن تک شیطان وہاں نہیں آتا، رات کو پڑھا جائے تو 3 راتوں تک شیطان وہاں پہ داخل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کی تفسیر حقیقی کا علم فقط پروردگار عالم کی ذات کو ہے، لیکن اس بات کو جب غور کیا جائے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جہاں کہیں بھی حروف مقطعات موجود ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ نے ہمیشہ الف لام را الف لام میم را ہا میم کے بعد جب بھی ذکر کیا کلام اللہ کا ذکر کیا، کتاب الہی کا ذکر کیا، استثناء ہے جس کا کاف ہا یا ان سات کے بعد اللہ نے کہا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہاں پر ہے، لیکن بحثیت مجموعی بالعموم اللہ تعالیٰ اس کے بعد کلام الہی کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں ایک لطیف اشارہ یہ موجود ہے۔ حروف پہ غور کرو، الف لام میم ہیں تو عربی کے حروف، الف لام میم را ہے تو عربی کے حروف، یاسین ہے تو عربی کے حروف، لیکن جب ان کو اللہ نے ادا کیا تو ان میں کتنا اثر پیدا ہو گیا۔ کسی ادیب کی بات، کسی حتیب کی بات، کسی شاعر کی بات میں اثر نہیں، جو کتاب اللہ میں اثر موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی تو بڑے لوگ حیران ہوئے کہ آپ کیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کتنی حکیمانہ بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اعلان فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آج سے پہلے یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو تمہارے شک کے اندر کوئی بنیاد ہوتی، لیکن یہ لکھے پڑھے بغیر ایسا کلام کر رہے ہیں تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کلام زمین سے نہیں آیا بلکہ آسمان کی بلندیوں سے آیا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں جن کو اللہ نے اہل علم کے سینوں میں لکھ دیا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی کیا دنیا میں کوئی حافظ تھا؟ ایک بھی حافظ نہیں تھا، لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہر مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، رمضان کا مصلی سنایا جا رہا ہے، اور حافظ لفظ کی غلطی کھانا بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی کھائے، حرف کی غلطی کھانا بڑی بڑی دور کی بات ہے، زبر زیر جو حرکات ہیں، پیش کی غلطی کھائے پیچھے سے لقمہ دینے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، یہ اس بات کی بین دلیل ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ آگے سے پکڑ سکتا ہے نہ پیچھے سے چھو سکتا ہے، حکیم و حمید نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے اس سورت کے اندر 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک کامیاب گروہ جو مومنوں کا گروہ ہے، اور 2 ناکام گروہ، ایک کافروں کا گروہ اور ایک منافقین کا گروہ۔ کافر جو علانیہ منکر ہیں، اور منافق جو ظاہری طور پہ تو اپنے آپ کو مومن و مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں لیکن باطن میں اسلام کا بغض رکھتے ہیں، اسلام سے انحراف کرنے والے ہیں، دونوں ہی ناکام و نامراد ہیں۔ لیکن جو مومن ہیں ان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، گو وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، حضرت رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں جو ان کو ہم نے نہیں دیکھا، ملائکہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں گو ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کی وحی اور صاحب کا کتب پہ یقین رکھتے ہیں گو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کتابت تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں گو ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جنت اور جہنم اور یوم حساب پہ یقین رکھتے ہیں گو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں، اور اس چیز پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے اوپر اتری اور اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں جس کو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت کے اوپر بھی ہر کامیاب بھی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج دیا جو قرآن مجید کو منزل من اللہ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں شک ہے اس چیز کے اوپر جس کو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو اس کی ایک سورت جیسی کوئی سورت لے کے آؤ، اور جتنے تمہارے مددگار ہیں غیر اللہ میں ان کو بھی ساتھ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جو دنیا کی آگ ہے، یہ ٹریڈیشنل آگ ہے، اس کے اندر یہ اثر ہے، اس میں پتھر کو پھینکا جائے بجھ جاتی ہے، اس کے اندر فیول ڈالنا پڑتا ہے، پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، ڈیزل ڈالنا پڑتا ہے اس کو بھڑکانے کے لیے، لیکن جہنم کی آگ میں اثر ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کے اندر پتھر بھی پھینکے جائیں تو بجائے بجھنے کے مزید بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر آغاز انسانیت کا، انسانی زمین پہ کیوں کر آیا اس کا بھی ذکر کیا۔
انشاءاللہ باقی مضامین کو آپ حضرات کے سامنے کل رکھوں گا، لیکن اس مضمون کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ انسان اس زمین پہ کیسے آیا اور کیوں آیا، اور اس کا جواب کسی اور علم کے ماہر کے پاس نہیں۔ اس کا سوال اگر موجود، سوال کا جواب اگر موجود ہے، فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پاس موجود ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تعلق اللہ کے علم کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے اگر انسانوں کو آگاہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں انسان اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، باقی سارے ٹیوے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ ڈارون کی تھیوری 100% جھوٹ ہے کہ انسان بندر سے جناب ٹریول کرتے کرتے انسان بن گیا۔ چڑیا گھر میں بندر ہزاروں سالوں سے رہ رہے، اب کیوں نہیں انسان بنتے؟ حضرات گرامی کے اندر اس بات کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ ایوولوشن اور ارتقاء کی ساری تھیوریاں بالکل باطل ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر اور اس کے ارادے کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام مخلوقات میں سے ذوالعقول یعنی عقل والی اور کلام والی مخلوقات میں سے تیسرے نمبر پہ پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا، جنات کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جب جنات کو آباد کیا، بڑا لڑے جھگڑے، ان کے فساد اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا، جس میں ایک ادادیل نامی فرشتہ بھی شامل تھا، ادادیل نامی جن بھی شامل تھا، جو کثرت ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشیں ہو چکا تھا، وہ بھی اس گروہ میں شامل تھا، فرشتوں کی جماعت میں، جس نے جنات کی یورس کو اس زمین کے اوپر کچلا تھا۔ جب اس نے اس یورس کو کچلا تو فرشتوں میں تو نفس امارہ موجود نہیں تھا، لیکن ابلیس میں نفس امارہ موجود تھا ادادیل کے اندر، تو اس کے اندر ایک خفیہ گھمنڈ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اللہ اس گھمنڈ سے پوری طرح آگاہ تھے۔ اللہ نے اس کے بعد جنات کی یورس کو کچلنے کے بعد انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اس ارادے کو ظاہر کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے ایک ایسی مخلوق جن کے بعد ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس کی جگہ لے، یعنی ایک کے بعد دوسرا اس کو ریپلیس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زمین کے پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ تعالیٰ کیا تو زمین کے پر ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو لڑے گی، جھگڑے گی، خون گرائے گی؟ فرشتوں نے یہ بات اپنے حاضر علم کی روشنی میں کہی تھی، اپنے مشاہدے کی روشنی میں کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتہ ہے اس چیز کا جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے تودے سے حضرت آدم علیہ السلام کے حمیر کو مٹی سے اٹھا کر ان کے پتلے کے اندر کلمہ کن پھونکا، تو وہ جناب جیتے جھاگتے ہوئے انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو جناب صفت علم سے متصف فرما دیا، وعلم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کے ناموں کا علم ان کو عطا فرما دیا۔ یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ دریا ہے، یہ آگ ہے، یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، ہر چیز کے ناموں سے ان کو آگاہ کر دیا، اور ان میں کئی ایسی چیزوں کے نام تھے جن کی حقیقت کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ اب فرشتے جو اس سے قبل اس بارے کے اندر استفسار کر چکے تھے، اللہ آپ ایک نئی ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پہ فتنہ فساد کو ظاہر کرے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام صفت علم سے متصف ہوئے، اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ ساری کے ساری جو اشیاء کے نام ادھر ان کے نام تو بتلاؤ، تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وانک انت العلیم الحکیم، اللہ ہمیں کیسے ان اشیاء کے ناموں کا علم ہو سکتا ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمیں تو نے بتلایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کے ناموں کا پتہ نہیں، تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام آپ بتلائیے ان اشیاء کے ناموں کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اشیاء کے ناموں کے بارے میں لا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو کیسی بات ہے، آدم کے بعد علم زیادہ ہے۔ اللہ نے سب فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ فرشتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو مانتے ہیں، وہ جھک گئے۔ لیکن ادادیل جس میں نفس امارہ موجود تھا، اسے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ نے سورہ اعراف میں بیان کی ہے، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی سے اس کو پیدا کیا، مٹی نیچے آتی ہے، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکنے کی وجہ سے ابلیس کو راندہ درگاہ بنا دیا، اس تکبر کی وجہ سے جو اس کے اندر یہاں پہ موجود تھا، اور اس اکڑ کی وجہ سے جس نے اللہ کے حکموں کے سامنے اختیار کی تھی۔ اللہ کے حکموں کی کبھی سرتابی نہیں کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ کہ سرتابی ہو جائے تو فوراً سے پہلے استغفار اور توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اکڑ کرنا، اللہ کے فرمان کے سامنے حجت کو پیش کرنا، الٹے سیدھے دلائل کو پیش کرنا، یہ مخلوق کے شایان شان بات نہیں ہے۔ ابلیس راندہ درگاہ ہوا، تکبر عزازیل راہ ہار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، وہ لعنتی بنا تو سرتابی حکم کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے ایسا ہوا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اہلیہ کو جنت مقیم کر دیا. جنت ایک ایسی جگہ ہے جو آئیڈیل پلیس ہے. اللہ نے اس آئیڈیل پلیس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو وہاں پہ گزارا. موسم بھی آئیڈیل, غذا بھی آئیڈیل, صحت بھی آئیڈیل, ہر چیز وہاں پہ آئیڈیل ہے. لیکن وہ جنت جس میں اول طور پہ حضرت آدم کو مقیم کیا گیا تھا, اس جنت کے اندر ایک چیز کو روکا بھی گیا تھا. وہ جنت جس کو بطور جزا دیا جائے گا, اس کے اندر انسان کو کسی بھی چیز سے نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی وہاں سے انسان کا کبھی بھی انخلا ہوگا. لیکن وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا, اس میں ایک عمل سے روکا گیا تھا. کہا جو جی چاہے کھاؤ, جو جی چاہے پیو, ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین. اس طرح کے قریب نہیں جانا, اگر یہ تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے. اب ابلیس جو تھا اس نے یہ منظر دیکھا, اس نے کہا یہ میرا دشمن جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا, اب میں نے اس کو ورگلانا ہے. کہنے لگا مان حاکما ان تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اس درجے سے تمہیں پتہ کیوں روکا گیا ہے؟ اگر تم نے کھا لیا تم بھی فرشتے بن جاؤ گے, یا تمہیں ابدی حیات مل جائے گی, کھا لو کھا لو. اور کہنے لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور قسمیں کھانے لگا. کہنے لگا اللہ کی قسم میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. جو بندہ قسم اٹھائے اور حکم الہی کی مخالفت کرے اس کی قسم جھوٹی ہوتی ہے. کسی بھی بندے کی جھوٹی قسم کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف اللہ کی بات ہو, دوسرے کسی بندے کی قسم ہو, قسم کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی حیثیت نہیں. ابلیس نے جھوٹی قسم کھائی اور کہنے لگ جناب تم یہاں سے جناب اس لیے روکا گیا, تم یہ کھاؤ تمہیں زندگی مل جائے گی, ہمیشہ کی لائف حاصل ہو جائے گی. حضرت آدم علیہ السلام کی قسم کو سن کے جناب شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیتے ہیں. جب آپ نے شجر ممنوعہ کے دانے کو کھا لیا تو اللہ نے لباس جنت کو اتار کے آپ کو زمین کے اوپر پہنچا دیا. اب زمین کے اوپر پہنچانے کے بعد زمین کا انوائرمنٹ اور تھا, جنت کا انوائرمنٹ اور تھا, یہاں کی کیفیت اور تھی, یہاں کے موسم کے اندر جو تھی اور طرح کی کیفیت تھی. جنت ایک آئیڈیل جگہ تھی لیکن اس کے اندر اونچ نیچ تھے, نشیب و فراز تھے. اس کا انوائرمنٹ وہ نہیں تھا جو جنت کا انوائرمنٹ ہے. یہاں آئیڈیلزم نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام لباس جنت بھی موجود نہیں تھا. ساری حالت پہ غور کیا, سمجھ گئے کہ میرے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا, میری بیوی کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا, اس لیے ہوا کہ اللہ نے ہمیں روکا تھا. ہم نے وہ کام جو دانا جو تھا کھا لیا, شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیا. اب دل میں حیال ہے, ملال ہے, اللہ کے رجوع کا پاس ہے, اس کی طرف ملتفت ہیں, التفات بھی اسی کی طرف ہے, جھکاؤ بھی اسی طرف ہے. اللہ نے کلمات کو القا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر. کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا, ہمارے پہ رحم نہ کھایا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لیا, دوبارہ ان کے پوزیشن کو بحال کر دیا, ان کو ایلیویٹ کر دیا, اور ساتھ ہی صبر کا بھی اعلان فرما دیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں اپنی ہدایت کو, اپنی وحی کو آپ کے پاس بھیجوں گا, جو اس پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسے انحراف کرے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا. حضرات گرامی کے ہمارے لیے ایک نصیحت بھی کی اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے آدم کے بیٹو تمہیں شیطان میں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طرح سے تمہارے آباء و اجداد کو, تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے باہر نکلوا دیا تھا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے تم سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. ایک دشمن ہے جو نظر آ رہا ہے, ایک دشمن ہے جو نادیدہ ہے. نادیدہ دشمن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے, لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان اس دشمن کے اوپر بھی قابو پا سکتا ہے. قابو پانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کی پیروی کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں قرآن مجید کے حوالے سے کی گئی ہیں, اللہ ان کے اوپر ہم سب کو سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی, عمل کرنے کی, ان کا ابلاغ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں بصبر کرنے والا بنا، اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ اللہ جو دو قاری ساتھیوں نے جو قرآن پڑھا ہے، قاری طلحہ بشیر صاحب نے، قاری سلمان سلیم صاحب نے، اللہ اسے قبول و منظور فرما۔ اللہ جو میں نے اپنی ناقص معلومات کی روشنی میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، اللہ ان میں جو سچی اور اچھی ہیں اللہ انہیں قبول و منظور فرما۔ اللہ جہاں پہ ٹھوکر لگی ہے اللہ وہاں پر ہماری اصلاح فرما۔ اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما، راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان رب